نہ جب تک جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ پاکستان کے سفاک اور بزدل دشمن نے پاکستان کے معصوم بچوں کو ٹارگٹ بنا کر پاکستان کے اوپر اپنی حکومت مسلط کرنا چاہی، لیکن پاکستان کے ان معصوم بچوں نے اپنے سرخ لہو سے ان تمام تر بھونڈے اقدامات کو اور ان کے بھونڈے خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہونے کی بجائے شرمندہ کر دیا۔ ان بچوں نے اپنے سرخ لہو سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو وہ دوام بخشا جسے آج ایک دہائی بیتنے کے بعد بھی ہم سب یاد کر رہے ہیں۔ وہ تمام تر بچے جو کہ غازی کی حیثیت اختیار کیے اس سارے معاملے کے اندر، اس سارے سانحے کے اندر، آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کی خدمت میں ان میں سے چند ایک بچوں کی تفصیلات رکھیں گے کہ وہ ایک بات جو کہی گئی تھی پاکستان کے ان شیر بچوں کی جانب سے کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، آج واقعتاً اقوام عالم میں مختلف ترقی یافتہ ممالک کی مختلف بڑی یونینز کے پریزیڈنٹس کے طور پر یہ بچے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں جس بچے کا تذکرہ ہم سر فہرست کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک کے اندر، دنیا کی ترقی یافتہ ترین یونیورسٹی کی ترقی یافتہ ترین یونین کا پریزیڈنٹ ہے اور پاکستان کے لیے فخر کا استعارہ ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں احمد نواز کی، جو کہ ایڈوکیٹ فار ایجوکیشن اینڈ پیس کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے اندر۔ یہ یونائٹڈ کنگڈم میں موو ہو گئے تھے اور یو کے موو ہونے کے بعد کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں پوائنٹس آف لائٹ بائی یو کے گورنمنٹ کا ایوارڈ بھی نوازا گیا تھا یو کے گورنمنٹ کی جانب سے۔ ان کے بھائی اس سارے سانحے کے اندر شہادت کا رتبہ اختیار کر گئے تھے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تھے اور انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو یونین ہے ان کا پریزیڈنٹ بھی منتخب کیا گیا۔ احمد نواز پاکستان کے لیے ایک فخر اور پاکستان کے لیے قابل ستائش ہیں۔ محمد ابراہیم خان بھی اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ایمبیسڈر آف ٹیررزم افیکٹ آن اسٹوڈنٹس لائف کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے بھی پاکستان کا نام روشن کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ان سفاک دشمنوں کے منہ پر تمانچہ رسید کیا ہے کہ تم نے جن بچوں کو ڈرانا چاہا تھا، آج ان کے قلم کی جنبش سے تمہارے صفوں میں جرجری اور لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار بچے ایسے تھے جو کہ اس سانحے میں زندہ بچ جانے میں کامیاب رہے اور انہوں نے بی بی سی، ٹائمز اور دیگر انٹرنیشنل اخبارات کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے۔ مثال کے طور پر ستوت جعفری، جو کہ اس وقت جب یہ سانحہ پیش آیا 17 سال کی عمر کے تھے، 12ویں جماعت کے طالب علم تھے اور آڈیٹوریم کے اندر ایک سیمینار کو اٹینڈ کر رہے تھے جس وقت یہ سانحہ پیش آیا اور وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ اپنی جان جوکھم میں ڈالتے ہوئے اس سارے واقعے سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ستوت جعفری کے ساتھ اس وقت اس ہال میں بے شمار طالب علم بھی موجود تھے جو کہ زندہ بچ جانے میں کامیاب رہے اور انہوں نے بعد ازاں اپنی پرائیویسی پر اس چیز کو زیادہ فوقیت دی کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں۔ جیسے کہ بلال امجد نے ایک ٹیلی ویژن کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ہال کے اندر جو ایگزٹ گیٹ تھا اس کے سب سے قریب موجود تھے اور نارملی یہ اس اسکول کے اندر ایک روٹین تھی کہ اسکول کے اندر مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی تھی کہ جس کے ذریعے سے بچے اپنی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے اور اپنے سیلف ڈیفنس کے حوالے سے خاصے ٹرین رہیں۔ انہیں لگا کہ جس وقت دہشت گرد اس آڈیٹوریم میں داخل ہوئے تو ایسا ہی کوئی منظر ہوگا کہ کوئی ٹریننگ چل رہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بلال نے سب سے پہلے چھلانگ لگا کر جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایگزٹ گیٹ کی چٹکنی کھولی جسے آڈیٹوریم میں سیمینار دینے والے لوگوں کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے لگایا گیا تھا۔ جیسے ہی آڈیٹوریم کے اس ایگزٹ گیٹ کی چٹکنی کھلی تو بلال سمیت بے شمار بچے اپنی زندگیاں محفوظ بناتے ہوئے اس آڈیٹوریم سے باہر آئے اور باہر آتے ہی دوڑ لگا دی۔ بلال کے بالکل پیچھے بلال کے ایک انتہائی قریبی دوست نے بھی اس آڈیٹوریم ہال کے ایگزٹ گیٹ سے باہر آنا چاہا، لیکن بلال نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جیسے ہی ان کے دوست نے ایگزٹ گیٹ سے ان کے پیچھے باہر نکلنے کی کوشش کی تو ان کے دماغ میں دہشت گردوں کی جانب سے گولی داغ دی گئی اور وہ پاکستان کے لیے اپنی جان وار گئے۔ ایسی ہی ایک ملتی جلتی کہانی ہے محمد طفیل ممتاز کی، جو کہ اس وقت لائبریری میں موجود تھے
جیسے ہی پاکستان کے بزدل اور سفاک دشمن لائبریری میں داخل ہوئے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کا آغاز کر دیا تو ارد گرد محمد طفیل ممتاز کے دوست ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہونے لگے۔ بجائے اس کے کہ لائبریری میں ارد گرد اپنے موجود تمام دوستوں کو شہید ہوتا دیکھ کر محمد طفیل ممتاز حواس باختہ ہو جاتے اور ایسا کچھ کرتے کہ جس کی بنیاد پر دہشت گردوں کی جانب سے انہیں بھی نشانہ بنا دیا جاتا، انہوں نے عقل بندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ان دوستوں کے ساتھ لیٹنا مناسب سمجھا اور وہ اپنے ان تمام شہید دوستوں کے ساتھ لیٹ گئے اور یوں دہشت گرد انہیں بھی شہید گردان کر وہاں سے چلے گئے۔ اور آج محمد طفیل ممتاز زندگی کی تمام کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے اس سفاک اور بزدل دشمن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارے مغموم ارادے آج زمیں بوس ہو گئے، آج خاکستر ہو گئے، اور الحمدللہ پاکستان کا سبز حلالی پرچم پاکستان کے ان شیر جوانوں کی وجہ سے آج بھی پوری آب و تاب اور پوری شان کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ اس سانحے کے بعد کچھ ایسی تصاویر اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں جنہیں پورے پاکستان نے دل تھام کر اور آنکھوں میں خون کے آنسوؤں کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ بچی جس کا پہلا دن تھا اسکول میں، جو پہلے دن اسکول میں ایڈمیشن کی غرض سے آئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، یعنی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ ایسے ہی 5، 6، 7 اور 8 سال کی عمر کے بے شمار بچے ایسے تھے جو کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، لیکن حنا گل اور مصباح ہدایت یہ وہ 2 بچے ہیں جن کی عمر 7 سے 8 سال تھی اور وہ اس سارے سانحے کے اندر زندہ بچ جانے میں کامیاب رہے، لیکن ان بچوں کی یادداشت میں ان سانحے کی جھلکیاں دھندلا چکی ہیں اور یہ بچے کچھ خاص شیئر نہیں کر سکے۔ ہاں یہ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا بدقسمت اور انتہائی برا دن تھا کہ جس دن یہ اسکول گئے اور ان کے ارد گرد ان کے تمام تر ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم مکتب ساتھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جلد ہی یہ بچے اس بات کو جان جائیں گے کہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔